یہ وہابیت دیوبندیت چھوڑ کر اس مناظرے کی برکت سے انہیں سب مناظرے کا حال معلوم ہوا تو یہ دیوبندیت پہ لعنت بھیج رہے ہیں اور سنیت اختیار کر رہے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ توفیق. آج توحید بتاؤ. یہ سنا ہے یہ جو شاہد مناظر آیا تھا ان کا بھائی ہے. بھانجا. چلو شاید جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کا یہ بھانجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا اسٹیج پر ہے اور مولانا صغیر صاحب جوہن پوری بریلی یہ اسٹیج پر ہیں جو بڑا خوش ہو رہے ہیں. ان کی پبلک بھی بہت خوش ہو رہی ہے کہ شاید کوئی مناظرہ ہوا ہے اور مناظرے کے بعد جو ہے ایک لڑکا جس کا نام محمد توحید ہے وہ ان کے دھڑے میں یعنی فرقہ بریلویت میں شامل ہو گیا ہے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنی ہو گیا، سنیت میں داخل ہو گیا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک حنفیت سے نکل کر کے حنفیت ہی میں داخل ہوا ہے، یعنی کہ حنفی بریلویت میں دیوبندی حنفی دیوبندی وہ حنفی بریلویت میں جو ہے شامل ہوا ہے. تو بہت خوشی منا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب ہو، وہ جب اس کے دھڑے میں کوئی بھی شامل ہوتا ہے، اس کے مسلک یا فرقے یا مذہب میں داخل ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ کوئی بہت بڑی خوشی کی بات نہیں ہے. کوئی ایک آدھ واقعہ اس طریقے کا معاملہ ہے کہ جو ان کے اندر کوئی شامل ہو جائے، کیونکہ ان کے اعمال بڑے عجیب و غریب ہیں. تو بہرحال یہ محمد توحید ہیں جو حنفیت سے نکل کر کے حنفیت ہی میں، بس یہ ہے کہ وہاں صرف حنفیت تھی اور یہاں حنفیت پلس اور بھی دوسری چیزیں ہیں، یعنی کہ اولیاء کو غلط انداز سے ماننا اور ساتھ میں اعلی حضرت کی پیروی کرنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کے اندر یہ داخل ہوا. لیجیے پہلے ویڈیو پورا آپ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیچ میں جو اس لڑکے نے سوالات کیے ہیں اس کی بھی وضاحت کریں گے. لیجیے ویڈیو حاضر ہے، اس کو آپ سماعت کریں. جی میں مولانا صاحب، میرے اندر ایک جو سوال ہیں جو آج تک میں ان کے علماء سے سنتا آیا ہوں، جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے آج تک کے لیے. جیسے انہوں نے مجھ سے آپ کا مناظرہ ہم نے باقاعدہ یوٹیوب پہ کافی بار سنا ہے اور بہت سارے مناظرہ دیکھے ہیں میں نے، پاکستان اور ہندوستان کے سبھی مناظروں میں بھی دیکھا ہے. تو ابھی تک مجھے یہ لگا کہ جیسے انہوں نے مولانا نے ہمارے دیوبندی خیال کے مولانا نے یہ بتایا کہ جیسے حاضر ناظر کی بات ابھی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں تھے انہوں نے، تو یہ بات کا سوال کیا انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اگر وہ حاضر ناظر ہوتے تو وحی کا آنے سے انکار ہے اس سے، تو کہ وحی کیوں آتی تھی ان کے پاس میں. اور دوسری چیز مجھے پھر یہ بتائی گئی، دوسرا بات اور بتایا گیا کہ جو ایک بہت فیمس واقعہ ہوا ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار رہ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے ڈھونڈنے کے لیے پھر 40 دن تک آپ نے جو ہے بات نہیں کی تھی، پھر وہی نازل ہوئی اور اس کے بعد میں اس سے بات کی گئی. اور بہت اور بھی ایک دو جو مجھے سوال بتائے گئے تھے جیسے میرے من میں تھا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے واقعی میں کہ ایسا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وحی کا انکار ہے اور جو وحی کا انکار ہو جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے ایمان سے نکل جائے گا. ایک تو سوال میرے اندر یہ طریقے سے بات کرنے چلو بھائی، اور ہم بس یہی چاہتے ہیں. ایک تو یہ ان کا سوال ہوا کہ حضور حاضر و ناظر تھے تو وحی کیوں آتی تھی، یہی نا؟ جی یہی. دیکھیے، حاضر و ناظر ہونے سے وحی کے آنے نہ آنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دھوکہ دیا وہابیوں نے کہ پھر وحی کیوں آتی تھی. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی نے وحی بھیجی ہے اور ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جان حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ جان حاضر ہے. اگر حاضر نہ ہو تو پھر مر جا. تو جان حاضر ہے اور حضور جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو حاضر و ناظر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے. تو پہلے ساتھیوں آپ نے یہ سنا. اب آگے وہ لڑکا جو ہے جس نے بریلویت قبول کی ہے وہ کچھ سوالات کر رہا ہے اور اس کے کیسے جوابات دیے گئے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں،
تو یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر حاضر و ناظر مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی وحی کا انکار ہو جائے گا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہی ہیں تو پھر جو ہے اس سے فائدہ کیا ہے. تو سب سے پہلے مولانا صاحب نے حاضر و ناظر کا جواب دیا ہے اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سوال کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. پہلے حاضر و ناظر تو مولانا صغیر صاحب نے بڑا لہرا لہرا کر کے جو ہے جواب دیا ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, اور یہ کہا کہ اس سے وحی کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنایا ہے اور اسی نے وحی نازل کی ہے. چلو ٹھیک ہے میرے بھائیوں, ہم یہاں چلو وحی کا معاملہ بھی چھوڑتے ہیں, لیکن انہوں نے حاضر و ناظر پر جو جواب دیا ہے, جو قرآن کی آیت پڑھی ہے, ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. میرے بھائیوں, اس طریقے کا کوئی بھی عقیدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا کہ میں ہر جگہ موجود رہتا ہوں, ہر جگہ حاضر رہتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو پیری فقیری ہے, جو ولیوں کا جو سلسلہ ہے, ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس طریقے کے واقعات کہ فلاں پیر صاحب فلاں جگہ حاضر ہو گئے, فلاں پیر صاحب اپنے مرید کے پاس حاضر ہو گئے. تو جب یہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس طریقے کے خرافات سے لے کر کے اب ظاہر بات ہے کہ پبلک قرآن مانگے گی, حدیث مانگے گی, تو عقیدہ بنانے کے بعد پھر سیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے. آئیے وہ قرآن کی آیت جو انہوں نے پڑھی ہے ذرا اس کو سن لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. تو یہاں جو ہے انہوں نے ایک ٹکڑا پڑھا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. ترجمہ انہوں نے کیا کیا کہ نبی یہ مومنین کے زیادہ قریب ہیں ان کی جانوں سے. میرے بھائیو, یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہ نبی دیکھو جو ہے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, اور جب جان ہوگی تبھی تو آدمی زندہ ہوگا. تو جس طرح جان ہے ویسے نبی ان کی جانوں کے بالکل قریب ہیں. میرے بھائیو, یہاں معاملہ کچھ اور ہے. النبی اولا بالمؤمنین, نبی زیادہ حقدار ہیں مومنین کے نفسوں سے, یعنی ان کے اپنی جو خواہشات ہیں ان کی بنسبت نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, آپ کی حفاظت, اس معاملے میں نبی زیادہ حقدار ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہش کچھ اور کام کرنے کے لیے کر رہی ہے, لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے. تو ہمیں اپنی خواہشات کو ختم کر دینا ہے, یا نبی کی حفاظت کی کہیں بات آ جائے اور ہماری جان وہاں جا رہی ہو تو ہماری جان تو جا سکتی ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنا چاہیے. یہ مقصد ہے اس آیت کریمہ کا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں مومنوں کے ان کے نفسوں سے, ان کی جانوں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اب آگے اور ذرا ایک ٹکڑا اور دیکھ لیجیے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. دیکھیں یہاں النبی اولا بالمؤمنین, اگر صرف قریب کا معنی لے رہے ہیں وہی آیت ہے, میں دوسری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ پوری آیت نہیں پڑھتے ہیں. ایک ٹکڑا پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہاں بیٹے آپ مطمئن ہو گئے, آپ خوش ہو گئے, بس خوش کر دیا. لیجیے یہاں دیکھیے جو جس کے معنی یہ نبی ہماری جانوں سے قریب ہیں, تو جس لفظ کا معاملہ نبی کے ساتھ میں ہے وہی لفظ مومنین کے ساتھ میں آگے آ رہا ہے ایک رشتہ داری کو بتانے کے لیے. کیا فرمایا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اولا ببعض فی کتاب اللہ, اور رشتہ دار ان میں سے بعض کے حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں مومنین سے اور مہاجرین سے. یعنی اس آیت کے اندر مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ کرایا تھا, جب مکہ کے لوگ جو ہے مدینہ پہنچے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا, تو یہاں تک کرا دیا تھا کہ اگر کسی کے مال کے وراثت کا مسئلہ ہوگا تو یہ بھائی چارے میں لوگ ایک دوسرے کے مال کے وارث بھی بنیں گے. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے اس کو منسوخ کر دیا اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا کہ وہ اولو الارحام, رشتے والے, رشتے دار, یعنی جو قریبی رشتے ہیں جن کے اندر جو ہے ایک دوسرے کی وراثت بٹتی ہے,
औला बेबाजिन, ये बाज के ज्यादा हकदार हैं, या हकदार के माना में फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में, यानी लौह महफूज के अंदर ये फैसला पहले हो चुका है। वक्ती तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान भाईचारा कराया और एक दूसरे की वरासत का मामला भी कर दिया था आपने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर मनसूख कर दिया कि नहीं, रिश्तेदार ही एक दूसरे के माल के वारिस होंगे, यही ज्यादा हकदार हैं। मिनल मोमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफरू इला औलियाइकुम, इल्ला ये कि तुम अपने उन दोस्तों के लिए भलाई के साथ में कोई नसीहत या वसीयत करना चाहो। कान ज़ालिका फिल किताब मस्तूरा, और यही चीज जो है लौह महफूज के अंदर लिखी हुई है। तो यहां औला नबी के साथ में भी लगा और वहां जो है मोमिनीन के साथ में भी लगा, वहां हकदार के माना में है। मतलब यह है कि नबी की बात आ जाए और इंसान की खुद अपनी बात हो तो नबी की बात ऊंची रहेगी, ये मतलब है। यहां करीब का मतलब नहीं है। और जिस तरह आपने ये अकीदा बना करके रखा हुआ है, अगर यही मतलब है तो सिर्फ बस इस आयत से ही आप जो है एक मसला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जगह और कहते हैं शाहिदीना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गवाही देने वाले हैं। हाजिर और गवाही वही देता है जो हाजिर हो, नाजिर हो, यानी मौजूद भी हो, देखने वाला भी हो। तो मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जिंदगी के अंदर जहां पर भी आप थे वहां नाजिर थे, देखने वाले भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां नहीं थे वहां देखने वाले भी आप नहीं थे, इल्ला ये कि आपको नमाज के अंदर एक खुसूसियत दे दी गई थी कि नमाज पढ़ा रहे होते थे, पीछे देख लिया करते थे, पीछे आपको दिखता था। तो इस तरीके का ये अकीदा दे करके एक आयत पढ़ करके उस लड़के को आप मुतमईन हो गए। तो मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर न उस वक्त हर जगह थे, जहां थे उस वक्त थे। अब दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक के अंदर हैं और पूरी दुनिया में हाजिर नहीं है, हमारे करीब नहीं है। यह अकीदा बिल्कुल गलत है और कुरान और हदीस के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम भी नहीं दी है। देखिए उसके बाद और आगे देखिए, उस हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो इस लड़के ने सवाल किया है उसका क्या जवाब दिया है वो भी सुन लीजिए। हजरत आयशा का हार, ये दूसरा सवाल ये था इनका कि हजरत आयशा का हार गुमा। प्यारे नाजरीन, आप बड़ा ही दिलचस्प प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। मोहम्मद तौहीद जो बरेलवियत में शामिल हो गए हैं उनको किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, एक जवाब आपने समाप्त कर लिया है। अभी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो सवाल किया गया है उसका क्या जवाब दे रहे हैं आप अगले वीडियो पर इंशाअल्लाह आप इंतज़ार करें और अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। ये किस्त नंबर 1 थी, दूसरी किस्त में हम इसी प्रोग्राम को और आगे लेकर के हाजिर होंगे। थैंक यू, आप बने रहें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।